أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. اوپر کی آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت سے متعلق آیت کریمہ کو ذکر کیا اور بیان کیا. پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ذکر کیا کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے. جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر فلاح یاب، اور جو دنیا کے آخرت کے مقابلے کے اندر چاہنے والے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گمراہی ہی گمراہی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے ہم نے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ان تمام انبیاؤں کو انہی کی قوم کے اندر اور انہی کی بولی بولنے والا بھیجا ہے. ایسا نبی دنیا کے اندر بھیجا کہ جو اس کے امت کے پاس میں، جس قوم کے پاس میں، جس علاقے کے اندر جا رہے ہیں، وہ ان کی زبان سے واقف ہو تاکہ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. ہر نبی کو اسی کی قوم اور اسی کے لوگوں کی بولی کے بولنے والا، سمجھانے والا بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبان اس کی کچھ اور ہو اور جس قوم کے پاس جا رہا ہے اس کی زبان کچھ اور ہو. آدمی اس سے جلدی سے متاثر نہیں ہوتا ہے. سمجھانے والا اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا سکتا ہے. آپ کی زبان اردو ہے تو اردو زبان کے اندر آپ کو سمجھائیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا. اگر اردو کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر سمجھائیں تو آپ اسی کے اندر کھو کر کے رہ جائیں گے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی زبان کے اندر ہمیں کیا کہا گیا ہے. مثلا آپ اگر انگریزی نہیں جانتے ہیں، آپ کو انگلش کے اندر، انگریزی کے اندر کچھ سمجھایا تو آپ کی سمجھ میں نہیں. ایسے ہی آپ بنگلہ زبان کو نہیں جانتے ہیں، اس کی زبان کے اندر سمجھایا تو نہیں. لیکن اگر اردو کے اندر آپ کو سمجھایا جائے تو سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کی یہ سنت جاری رہی ہے
کہ جب جب بھی اللہ نے کسی بشیر اور نذیر کو بھیجا ہے، جب جب بھی اللہ نے کسی پیغمبر، رسول اور نبی کو بھیجا ہے، تو جس قوم کے پاس میں بھیجا ہے، جس خاندان کے اندر بھیجا ہے، جس قبیلے کے اندر بھیجا ہے، اسی کی زبان سمجھنے والے کے اندر بھیجا ہے۔ لیبین لہم، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ نبی اپنی صحیح بات صحیح ڈھنگ سے آپ کو سمجھا دے گا، بتلا دے گا، اس کی بات کے اندر اور آپ کے سمجھنے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی ترجمان کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی تیسرے آدمی کی ضرورت پڑے گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، عرب لوگوں کے اندر بھیجا، عربی زبان کو جاننے والوں کے اندر بھیجا، تو آپ کو بھی عربی زبان آتی تھی، آپ لوگ عربی جانتے تھے، کلام عرب کو سمجھتے تھے، تو رسول عربی کو بھی عرب لوگوں کے اندر بھیجا تاکہ عربی کے اندر اہل عرب کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے۔ سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوگا جو آپ کو دور کرنا ہے، جو اور لوگ بھی اسلام کے اوپر یا عربی زبان میں قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں کرتے ہیں، کہ جب اللہ یہ کہتے ہیں ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو پھر عربی زبان ہی کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ عربی تو ایک خطے کا علاقہ، ایک چھوٹا علاقہ ہے پوری دنیا کے مقابلے کے اندر۔ جب آپ کی نبوت اور رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہے، تو پورے عالم کے اندر تو عربی کے علاوہ اور زبان بھی بولی جاتی ہیں اور زبان کو بھی جاننے والے ہوتے ہیں، پھر قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر کیوں نازل کیا گیا ہے؟ مثلا آپ اردو جانتے ہیں، آپ کے سامنے عربی کے اندر کلام کیا جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ عربی زبان کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ امام قرات کرتا ہے قرآن کریم، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، عربی کے اندر پڑھتا ہے، تو آپ کو کیا معلوم؟ بس اتنا آپ کو پتہ رہتا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس تلاوت کے اندر اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ہماری سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیے عرب کے اندر آپ جائیں گے، عربی زبان کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی آیت رحمت کی آتی ہے تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی عذاب کی آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کی زبان ہے عربی، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر رحمت کو ذکر کیا، اس کے اندر عذاب کو ذکر کیا، پکڑ کو ذکر کیا ہے، تو وہاں محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب قرآن کریم کو اللہ نے عربی کے اندر نازل کیا ہے تو پھر یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کیسے کلام الہی ہو جائے گا؟ جب اللہ ہر قوم کے اندر، ہر زبان کے بولنے والے کے اندر اسی کے قوم سے نبی کو بھیجتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پورے عالم کا نبی بنایا ہے، پورے عالم کا رسول بنایا ہے، آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پورے عالم کے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا ہے۔ پھر آپ کا کلام عربی کے اندر ہے، دوسری زبانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ آج اگر دیکھا جائے تو عربی کے مقابلے کے اندر دوسری زبان زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ بعض زبانیں ایسی ہیں جو ہر ملک کے اندر بولی جاتی ہیں، جس ملک کے اندر چلے جاؤ اس کے جاننے والے سمجھنے والے ہوتے ہیں، لیکن عربی تو ایسی نہیں ہے کہ وہ سارے عالم کے اندر بولی جاتی ہو۔ پھر قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کا نبی بنایا، سچ۔ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر آخری کتاب نازل کی قرآن کریم، یہ بھی سچ۔ اگر اللہ جو ہے ہر زمانے کے لیے الگ الگ کتاب کو نازل کرتے تو مقصد ختم ہو جاتا، جو آپ کی رسالت اور نبوت تمام لوگوں کے لیے وہ ختم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ ایک خطے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ایک وقت کے اندر کئی کئی نبی رہے ہیں۔ ہر قبیلے کا الگ نبی اللہ نے بھیجا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جس وقت کے اندر آپ کو نبی بنایا، دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو آخری کتاب دی ہے، یہ کتاب پورے عالم کے لیے تھی، اور پہلی کتابوں کو منسوخ کیا گیا۔ تو پہلے تو یہ ضرورت تھی کہ جس علاقے کے اندر جا رہے ہیں اس کی زبان جاننے والا ہو، جس قوم کے اندر جا رہے ہیں اس کی زبان جاننے والا ہو۔ لیکن آپ کے لیے اگر ایسا کرتے تو ایک صورت تو یہ تھی کہ قرآن کریم اللہ نبی کے اوپر نازل کرتے، اور دنیا کے اندر جتنی بولی جاتی ہیں تمام کے اندر ایک ایک قرآن کریم کو نازل کرتے، اردو والوں کے لیے اردو زبان کے اندر، انگریز داں کے لیے انگریزی زبان کے اندر، عرب والوں کے لیے عربی زبان کے اندر، فارس والوں کے لیے فارسی کے اندر۔ اور یہ ناممکن اور محال بات تھی کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایک ہی کتاب کے اوپر جمع کرنا تھا۔ تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو اللہ کے یہاں سرکاری زبان ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عرب سے محبت کرو، اس لیے 3 وجہ سے کہ میں عربی ہوں، اللہ نے کلام کو نازل کیا ہے، عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت بھی اس کی زبان عربی ہوتی ہے، جب انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اب جب قبر کے اندر جاتا ہے تو وہیں سے اس کی زبان آٹومیٹکلی خود بخود عربی ہو جاتی ہے، اور پھر جنت کے اندر، جہنم کے اندر، میدان محشر کے اندر اللہ کے یہاں پر ساری زبان کے اندر صرف ایک ہی ہوگی، عربی زبان، اسی کے اندر کلام کیا جائے گا۔ تو اللہ کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے لوح محفوظ کے اوپر لکھا، وہ عربی ہے۔ اللہ جو کلام کرتے ہیں وہ عربی کے اندر کرتے ہیں، اور اللہ نے جنتیوں کی جو زبان خاص فرمائی ہے وہ عربی ہے۔ اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کو بھیجا تو اہل عرب کے اندر بھیجا، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا تو سرکاری زبان عربی کے اندر نازل کیا، اس لیے کہ عربی زبان سرکاری زبان ہوئی۔ اور عربی زبان کے اندر ایک یہ فائدہ ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا بالکل سہل اور آسان ہے۔ مولوی صاحب بیٹھے، ان سے معلوم کر لو، فٹاک سے عربی بول دیں گے، ادھر بیٹھے ان سے معلوم کر لو۔ عربی کے علاوہ اور زبانیں ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہیں، بڑی ٹف ہوتی ہیں، سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس کا سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا بالکل سہل اور آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان سے مانوس ہوتا ہے، دنیا میں آیا ہے تو اس کی زبان عربی ہے، پھر جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کے والدین جون سی زبان چاہتے ہیں وہ بولنا سکھلا دیتے ہیں۔
ایسے ہی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء بھیجے اور ان کے اوپر جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے دیگر کتابیں ہوں، وہ ساری کی ساری کتابیں حضرت جبریل علیہ السلام عربی زبان کے اندر لے کر کے آئے، پھر ان کو ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے ان کی زبان کے اندر دیا۔ گویا تمام کی تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ عربی ہے، چاہے وہ سریانی زبان کے اندر آئی، عبرانی زبان کے اندر آئی، لاطینی زبان کے اندر آئی، کسی بھی زبان کے اندر آئی، لیکن اللہ کے پاس سے جب وہ کتاب آئی تو عربی زبان کے اندر آئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کتاب کو عربی سے منتقل کر کے اس وقت کے نبی کو، اس وقت کے رسول کو ان کی زبان کے اندر عنایت کی ہے، جس سے پتہ چلا کہ ساری کی ساری کتابوں کی اصل جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ قرآن کریم کا کشش اور جاذبیت ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی سنتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک سرور سے اور ایک مستی سی چھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر زبانوں کے اندر ہو، اگر آپ سنیں گے تو آپ کے سر میں درد ہونے لگے گا، آپ کے سر کے اندر جو ہے پریشانی ہونے لگے گی، طبیعت اکتانے لگے گی، لیکن عربی زبان ایسی زبان ہے، ایسی مٹھاس والی شیریں زبان ہے کہ جو سمجھتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے اور جو سمجھتا نہیں ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آخری کتاب قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل کیا، اور پھر اللہ نے اس کی ذمہ داری نائبین رسول کو عنایت کر دی۔ دنیا کے اندر تمام کے تمام چونکہ آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ عرب کے اندر ہے، عرب سے نکل کے کلام الہی شریعت محمدیہ پورے عالم کے اندر پھیلی ہے، وہاں ان کی ذمہ داری لگا دی علماء کی۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی اردو جاننے والا ہے تو اس کلام الہی کو اردو کے ساتھ پیش کیا جائے، اگر کوئی انگریزی جاننے والا ہے تو اللہ کے کلام کو انگریزی کے اندر سمجھایا جائے، اگر کوئی فارسی زبان میں ہے تو جاننے والے کو چاہیے کہ وہ فارسی زبان کے اندر کلام الہی سنائے۔ اور آج یہی ہے، دنیا کی کوئی زبان ایسی ہوگی کہ جہاں قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ اس زبان کے اندر نہ ہو گیا ہو۔ ہر زبان کے اندر علماء نے قرآن کریم کو پیش کر دیا۔ اصل قرآن کریم عربی کے اندر ہے، اردو کے اندر تفاسیر آپ کو ملیں گی، ترجمے آپ کو ملیں گے۔ اردو کے علاوہ جس زبان کے اندر، یہ علماء کی ذمہ داری اور قیامت تک، چونکہ علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر تو آپ نے یہ فرما دیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاؤں کی طرح ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ اس وقت کے اندر انبیاؤں کے اوپر وحی آیا کرتی تھی، لیکن میری امت کے علماء کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن علماء کا درجہ وہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاؤں کا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اہل تصوف میں بڑا درجہ رکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر اپنا ایک خواب لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے تو خواب دیکھ رہے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
سامنے دیکھتے ہیں تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے مراتب کے اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نظر ڈالی تو حضرات صحابہ درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کو دیکھا تو مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک نظر ڈالی ہے تو تمام کے تمام انبیاء اور انبیاء کے ساتھ میں صحابہ اور شہداء تمام موجود ہیں، اکابرین موجود ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا مور چھل جھل رہا ہوں، پنکھا کر رہا ہوں، جیسے بڑوں کو کیا جاتا تھا ایسے کر رہا ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر جو ہے خاموشی طاری ہے، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محمد، کیا تم دنیا کے اندر یہ کہہ کر کے آئے ہو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے برابر ہے؟ کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں اور آپ جانتے ہیں کتنے جلالی ہیں، ایک دم سے کتنا جلال آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اللہ نے ان کو خاص لقب کلیم اللہ کا دیا، کسی سے کلام نہیں کیا، لیکن حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، کوہ طور پر بلایا، وہاں پر آپ کو تورات بھی عنایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ اور حضرت موسیٰ کا سوال کرنا اس لیے تھا کہ ان کی شریعت کے اندر اہم مسائل جو تھے بڑے سخت اللہ نے رکھے تھے۔ ہماری امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسائل کو بہت سہل اور آسان کر دیا ہے۔ ہمارے لیے نماز پڑھنا بالکل آسان، عبادت کرنا بالکل آسان، شریعت پر چلنا بالکل آسان، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر کتنے سخت مسائل تھے۔ مثلا اگر کسی آدمی سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو آج تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، ایسے ہی صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دو، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ارحم، معاف فرما دے مجھے، رحم فرما دے، اللہ ایک دم معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر معافی کا ایک ہی طریقہ تھا، جس نے گناہ کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اگر گردن اڑا دی گئی تو تب معاف ہے، اس سے پہلے کوئی معافی نہیں تھی۔ کتنا سخت مرحلہ تھا۔ ایسے ہی تھا کہ اگر بدن کے اوپر کوئی نجاست، کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو آج تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی سے اس کپڑے کو دھو لیا جائے، پاک۔ کتنی بڑی ناپاکی لگ جائے، 3 مرتبہ دھونے سے پاک۔ بدن کے اوپر لگ گئی ہے، 3 مرتبہ پانی بہا لیا، ناپاک سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر تھا کہ اگر بدن کے اوپر نجاست لگ گئی ہے تو اس کے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے حصے کو کاٹ دیا جائے۔ بغیر کاٹے وہ بدن کا حصہ پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ کپڑے کے اوپر لگ گئی ہے تو پاک کا طریقہ یہی تھا، اسے کینچی سے کاٹ دیا جائے تو پاک، ورنہ تو نہیں۔ اتنے سخت اور اہم مسائل اللہ نے شدت کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر رکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو تو لگ رہا تھا میری امت کے اوپر اتنے سخت اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اپنی امت کے علماء کو جو ہے انبیاؤں کے برابر قرار دے دیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہہ دیا۔ تھوڑا جوش تو آتا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو یہی سوال ذہن کے اندر آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے برابر ہے؟ تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، کیا میں آپ کی امت کے علماء کا امتحان لے سکتا ہوں؟
کہ واقعتاً وہ بنی اسرائیل کے انبیاؤں کی برابر ہے، میں اس کو آزما سکتا ہوں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوق سے، آپ کو اجازت ہے، میری امت کے علماء میں سے جس کا چاہے امتحان لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے امت کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اگر سوال کریں گے تو حضور کے بعد میں سب سے بڑا درجہ جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان سے معلوم کر لیا جائے گا، جواب دے دیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ابو بکر صدیق سے نہیں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرات صحابہ کا بڑا مجمع ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ بھی نہیں ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے، غرض کے بڑے بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے سوال کریں گے جواب مل جائے گا۔ اب میں پنکھا جل رہا ہوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور گردن جھکائے ہوئے کڑنکھیوں سے میں حضرت موسیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ کس سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے اوپر ایسے نظر ڈال رہے ہیں، ادھر ادھر کو ڈالتے ڈالتے جیسے میں نے ان کی طرف کو ہلکی سی نظر ڈالی، حضرت موسیٰ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی نظر میرے اوپر ٹکی ہوئی ہے، میری نظر جیسے ان سے لگی ہے، ایک دم سے سامنے آمنے سامنے جیسے ٹکراؤ ہوا، پسینے پسینے چھوٹ گیا۔ میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میری طرف نظر اٹھے گی۔ خادم کی حیثیت سے میں پنکھا جل رہا ہوں، یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال ہوگا۔ میں نے نیچے کو کرا، پھر دوبارہ دیکھا تو پھر مجھے ہی گھور رہے ہیں، میں نے پھر نیچے کو کیا، پھر دیکھا تو حضرت موسیٰ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا گزرے گی جس پہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسی میں نے اوپر کو کہا، اوپر کو نظر اٹھائی تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ما اسمو کا، کیا نام ہے تمہارا؟ حضرت موسیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نام پوچھا ہے۔ امام غزالی پہلے تو گھبرا رہے تھے، لیکن ہلکا سا سوال کیا، اوسان بحال ہوئے، ہمت جٹائی اور فٹاک سے جواب دے دیا، محمد ابن محمود۔ میرا نام جو ہے محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے اور میرے دادا کا نام محمود ہے۔ اور یہ جواب دینے کے بعد میں امام غزالی کہتے ہیں مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ میں نے فٹاک سے اتنے بڑے مجمع کے اندر جواب دے دیا، اس لیے کہ مجمع کے سامنے بول جانا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جب پہلی مرتبہ محراب سنانے کے لیے حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مجمع ہوتا، کتنا پکا یاد ہوتا ہے، استاذ کو پورا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن نیت باندھوں کے ساتھ چکرا جاتا ہے، کیا پڑھنا ہے بھول جاتا ہے۔ تقریر 8 سال تک تقریر استاد سکھاتا ہے، تقریر کرنا انجمن کے اندر، جب پہلی مرتبہ بڑے مجمع کے اندر جاتا ہے تو بیچارہ جو خطیب ہو جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے، وہ بھی گھوم جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آج بچہ یاد کرتا ہے پھر ممتحن اگر آتا ہے کتنا ہی پکا یاد ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کر کے بھول جاتا ہے، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو بڑے مجمع کے اندر بول جانا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اکیلے میں تو کچھ بھی کہہ لو، اگر سب کے سامنے بولا جائے تو وہاں پتہ چلتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خوش یوں ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی کے اندر، 1,24,000 انبیاؤں کی موجودگی کے اندر، حضرات صحابہ کی موجودگی کے اندر، تابعین کی موجودگی کے اندر، مجتہدین اور محدثین کی موجودگی کے اندر میں نے دھڑلے سے ایک دم جواب دے دیا کہ میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے۔ میں خوش تھا۔
ابھی اسی خوشی فہمی میں مبتلا تھا کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے گرجتی ہوئی پھر آواز آئی اور یوں کہا، اے ہم نے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ کے باپ کا نام نہیں پوچھا تھا۔ جتنا سوال تھا اتنا جواب دینا تھا، ہم نے آپ کے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا ہے، تم نے باپ اور دادا کا نام کیوں بتایا ہے؟ جتنا سوال ہوتا ہے اتنا ہی جواب دینا چاہیے، اگر اس سے کم ہوتا ہے تب بھی غلط، اس سے زیادہ ہوتا تو بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا تو میں خوش تھا یا پھر گھبرا گیا میں کہ اب یہ ایسا سوال کیا ہے کیا جواب دوں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور اللہ نے میرے ذہن کے اندر فوری طور پر جواب، اور میں نے یوں کہا، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے کتاب تورات تمہیں عنایت کی ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ نے اپنے لیے تمہیں منتخب کیا۔ جب طور پر آپ کو بلایا تھا تو اللہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہاتھ کے اندر لاٹھی رکھا کرتے تھے، عصا رکھا کرتے تھے، تو اللہ نے یہی پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہی عصائی اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کو بھی چراتا ہوں، اس سے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرتا ہوں، لیٹنے کے وقت کے اندر اس کو تکیہ بھی بنا لیتا ہوں، حفاظت کا کام بھی لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میرے بہت فائدے ہیں۔ تو بتائیے موسیٰ، اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا، کیا ہے؟ اتنی لمبی فہرست کیوں بتائی تھی تم نے اللہ سے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں؟ جتنا سوال تھا اتنا کہہ دیتے ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، کافی تھا۔ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ بس جیسے امام غزالی نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، صدقت یا محمد، سچ کہا تو نے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے مانند ہے۔ یہ ذمہ داری قرآن کریم کو پورے عالم کے اندر پہنچانے کی حضرات نائبین رسول کی ہے، اس لیے عربی زبان کے اندر اللہ نے کلام نازل کیا، جس خطے کے اندر اسلام گیا وہاں کے علماء کی ذمہ داری کہ اپنی زبان کے اندر قرآن کریم کو بتایا جائے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ انبیاء دنیا کے اندر آئیں، ہر قوم کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر بولی بولنے والے آئے ہیں، پھر لوگوں کو سمجھایا ہے، تو اب جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو ہدایت دینا چاہی اس کو ہدایت سے نواز دیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ایسے ویسے نہیں ہیں، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہر زبان کے اندر قرآن کریم کو نازل کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہر علاقے کے اندر قرآن کریم کو نازل کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہر انسان کو ایک ایک قرآن دے سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہر ایک قبیلے کو ایک ایک کتاب دے سکتے تھے، لیکن اللہ حکمت والے ہیں، اللہ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم صرف ایک زبان کے اندر بھیجا جائے، پھر پورے عالم کے اندر پھیلایا جائے، یہ ہے حکمت۔ اور زبردست یہ ہے، ہر آدمی کو جب اللہ ایک کلام اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں تو دوسرے کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ اس سے عاجز نہیں ہے، اللہ اس سے
غافل نہیں ہے، اللہ اس سے بے بس نہیں ہے، زبردست ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم ایک زبان کے اندر نازل کیا جائے اور پورے عالم کے اندر پھیلایا جائے۔ اس لیے قرآن کریم کو اللہ نے عربی زبان کے اندر کہ اس کا سیکھنا سمجھنا بالکل آسان ہے، اور اس سے سرکاری زبان دنیا کے اندر ہم چند روز کے لیے آئے ہیں، 50 سال سے لے کے 100 سال کے درمیان کے اندر، بس زندگی اتنی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر تو 60 اور 70 یا 65 کے عمر کے اندر ہے، بس اتنی ہی ہوتی ہے، اوپر سے کوئی گزر جاتا ہے تو وہ تو لبھاؤ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی ہے، اور آپ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100 سال کے بعد میں کوئی نہیں جینے کا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں 200 سال تک جیتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اتنی کم عمر کے اندر ہے، لیکن جب دنیا میں نہیں آیا تب بھی عربی زبان ہے، اور جب انتقال ہو گیا تب بھی عربی زبان ہے، اور آخرت کی جہاں دائمی گھر ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں عربی زبان ہے۔ اس لیے عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، عربی زبان کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے دوری بنائے ہوئے ہیں، ہم عربی زبان کو نہیں سیکھتے، ہم اپنے بچوں کو اور زبانیں سکھانے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن عربی زبان اگر اس لیے بھی سکھا لو کہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، اس لیے سکھا لو کہ قبر کے اندر ہم جائیں گے تو ہم سے 3 سوال تو ہوں گے ہی، من ربو کا، من رسولو کا، ما دینو کا، یہ سوال تو ہوں گے، عربی زبان کے اندر ہوں گے۔ ہم نے اس کی تیاری کے لیے عربی زبان سیکھ لی، حالانکہ خود بخود عربی زبان ہو جاتی ہے، لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے سیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ عربی زبان کو سیکھو، اس لیے کہ مجھے اللہ نے عرب کے اندر بھیجا ہے، اور عربی ہی قرآن کریم کی زبان ہے، اور عربی ہی اہل جنت کی زبان ہے، اس لیے بھی اگر کوشش کرے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور نہیں بھیجا کوئی رسول ہم نے مگر کہ انہی کی بولی بولنے والا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کو سمجھائے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور راستہ دکھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔